بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ آیت نمبر 33 میں اب خداوند عالم اپنے رسول سے مخاطب ہے۔ کیفیت کیا رسول اللہ کی؟ خود شدید تڑپ میں ہیں، گویا کہ بس نہیں چل رہا، کیوں یہ ایمان نہیں لاتے، کیا کروں کہ یہ قبول کر لیں اور بچ جائیں۔ آپ تصور کریں جو قرآن نے فرمایا نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ ایسا رسول آیا ہے تم ہی میں سے، تمہارے پاس، کہ ہر وہ چیز جو تمہاری تکلیف کا باعث ہے، اس کے لیے وہ برداشت کرنا بہت سخت ہے۔ یعنی تم تکلیف میں ہوتے ہو، یہ بے چین ہوتا ہے، اور معمولی بے چین بھی نہیں ہوتا، بہت سخت گراں گزرتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے رسول اللہ کی کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں بلاتا ہوں نہیں آتے، الٹا توہین کرتے ہیں، غلط طرف چل رہے ہیں۔ اب یہ رحمت للعالمین ایک اس تڑپ میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا بات، حریص علیکم۔ حریص کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو پانے کے لیے بے صبرا ہو رہا ہو جو۔ تو رسول اللہ کس کے لیے بے صبر ہیں؟ کہ جلدی جلدی سب لوگ بچ جائیں، قبول کر۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ساحر شاعر ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں رات کو خواب دیکھتا ہے الٹے سیدھے، اور صبح آگے کہتا ہے میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور یہ قرآن آ گیا۔ جھوٹ کذاب جو قرآن نے الفاظ بتائے ہیں بولا کرتے تھے۔ تو اب ایک مخلص آدمی، مثلا آپ دیکھیں ایک بہت مخلص باپ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہو کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ پیار سے تڑپ کے سمجھاتا ہو اور وہ بچہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہو، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو مارے ڈال رہا ہے، ہلاکت میں جانے ہی والا ہے جس راستے پہ چل رہا ہے۔ بیٹا رک جا، تو چل، تو اپنی زندگی گزار لی، فلان کر لی، یہ کر لی، ایسے کرتا ہو۔ تو اس کیفیت کو آپ تصور کریں، باپ کی تڑپ، بیٹے کی بدتمیزی آگے سے، جسارت، گستاخی، باپ کے نام رکھے، بڈھا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، فلان ہو گیا ہے، قبر میں لاتے ہیں اپنا کام کر، ایسی باتیں کریں گے۔ اور وہ اولاد کہ جس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے باپ سے صبر نہیں ہو رہا، یہ کیفیت ہے، یہ سین ہے، منظر ہے مکہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول پاک سے کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 33 قد نعلم، اے رسول یقیناً ہم جانتے ہیں، اللہ کو علم کس بات کا؟ انہ لیحزنک الذی یقولون، پھر تاکید کہ بے شک جو یہ آپ کو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک سچے ترین انسان کو کہے جھوٹا، اور کہے بہت بڑا جھوٹا، کذاب، یعنی کثرت سے جھوٹ بولنے والا، یہ رسول اللہ کو کہتے تھے۔ جو کہ سب سے سچا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کذاب، تو تکلیف تو ہونی ہے۔ اگر جھوٹا کا جھوٹ کہا جائے جھوٹا، تو اگر پکڑا جائے تو شرمندہ ہوگا جھوٹ پر، لیکن ویسے کہا جائے تو اس کو بھی برا لگتا ہے، مجھے کیوں کہہ رہا ہے جھوٹا ہی۔ لیکن سچے کو جب کہا جاتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اس کو بہت غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا نہیں، اور جھوٹا ہونا بری بات ہے۔ بے شک ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے رنج کا باعث ہے، آپ کو رنجیدہ کر دیتی، غمزدہ کر دیتی۔ اب اللہ تسلی کیسے دے رہا ہے؟ آپ مثلا خدا کہہ رہے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، مجھے جھٹلا رہے، یعنی میں اس طرح ساتھ ہوں
آپ کا جھٹلانا نہیں ہے، یہ اصل میں تو مجھے جھٹلا رہے ہیں. یعنی گویا اللہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر، اس سے تسلی ملتی ہے، اس سے تسلی ملتی. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس یقیناً یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اب اس سے تسلی کیا ہوگی کہ وہ احساس تنہائی اگر ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے کہ میرے تو مثلاً اصل میں تو اللہ پورے طریقے سے، یہ اگرچہ رسول اللہ کو معلوم ہے پھر بھی تسلی کے لیے یہی الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کا مثال کے طور پر بچہ دنیا سے چلا گیا ہو، وہ رو رہا ہو، آپ اس سے کہیں کہ دنیا عارضی ہے، اس کو نہیں پتہ دنیا عارضی ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ کا جملہ کیا کرے گا؟ اس کو تسلی کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر لیا ہے اور دے دے گا آپ، یہ اس کو بھی پتہ ہے جو رو رہا ہے. لیکن یہ جملے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں، آپ بتا رہے ہوتے، تسلی کے لیے بولے جاتے. تو پروردگار عالم بھی رسول اللہ کو پکار، ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. واضح بات ہے. بس یہ آپ کی کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم در حقیقت اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اللہ العلی العظیم.